کے پاس جی جز بھائی خلا کا قاری صاحب نے بہت اچھا بتا دیا کہ ڈیفینیٹلی ہم فارن کو فالو کر رہے ہیں اور اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں اور ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے کیا نہیں یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی. پوائنٹ یہاں پر آ جاتا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس آخری چند منٹس ہیں اس پروگرام کے حوالے سے کیوں اور ہم اس کو اب روک کیسے سکتے ہیں, اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے اور ہم کہاں تک اپنا میسج جو ہے وہ عوام کو دے سکتے ہیں ایسی بات کہ جو سامنے والے کے دل میں اتر جائے. ظفر بھائی دو چیزیں, ایک تو یہ کہ یہ ایک بندے کی اکیلے کی ایفرٹ نہیں ہے اس چیز کو روکنا, اور نہ یہ پڑوسی نہ کسی محلے دار کی کوئی اس میں انٹرفیرنس ہے کہ وہ اس چیز کو بڑھائے یا روکے. یہ ایک میاں بیوی کا انٹرنل میٹر ہے جو کہ ان کو خود سارٹ آؤٹ کرنا ہے معاملات کو. اگر بڑوں تک پہنچتی ہے بات تو ان کو بٹھائیں, معاملات کو سلجھائیں, تو یہیں سے بات بن سکتی ہے. اچھا ایک چیز اور میں کہوں کہ اس میں صرف یہ نہیں کہ مرد جو ہے وہ مظلوم ہے اور عورت جا رہی ہے خلا لینے, اس میں مرد کئی جگہوں پہ گلٹی ہے. ایک تو بالکل, ایک تو آج کل جو ایک معاملہ شروع ہوا ہے فزیکل اینڈ ایموشنل ابیوز, جی اس میں مرد بہت آگے نکل چکے ہیں. بالکل ایسی کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں جو اس کو گاڈ گفٹیڈ ہیں بینگ اے مین, شوہر. تو وہ اپنا شروع دن سے آپ نے کہا بلی ماری نہیں ماری, یہ وہی والا ہے جو ساری جس نے اس دن بلی نہیں ماری وہ ساری زندگی بلی مارنے میں گزار دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اب نعوذ باللہ وہ مجازی خدا سے خدا بن جاتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ اس کو جو ہے نا, اچھا سیکنڈ تھنگ جو آتی ہے وہ یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس, یہ جب ان معاملات میں دونوں اینڈ پہ, بالکل بالکل دونوں ایک اینڈ پہ نہیں دونوں بالکل, کیونکہ زیادہ ایکسس ایزی ایکسس مرد کو ہوتا ہے ان چیزوں کا, وہ باہر گھومتا پھرتا اس کو زیادہ یہ چیزیں. اب تو ہر ایک کے لیے برابر ہو کے جب سے سوشل میڈیا آ گیا بالکل, اب تو کسی کی اپروچ سے کوئی بھی چیز دور نہیں ہے. بالکل. تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں معاملات, تو عورت خلا کی طرف جاتی ہے کیونکہ عورت کبھی برداشت نہیں کرتی کہ مرد دوسری شادی کرے, بھلے وہ جتنا بھی اسٹیبل ہو, 2 کے 3 کے 4 کے خرچے برابر پورے کر رہا ہو, سیپریٹ گھر لے کے دے دے, لیکن یہ چیز ہمیشہ یہاں میں ایک چھوٹا سا پاؤز چاہوں گا. یہاں میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ایک ایسا حلال عمل جو اسلام حق دے رہا ہے دوسری کا تیسری کا اور افورڈ بھی کر سکتا ہے, وہاں پر بیوی اجازت نہیں دے گی کہ دوسری شادی کرے. وہ اس کے افیئرز برداشت کر لے گی کہ گرل فرینڈز رکھ لے, 4 رکھنی ہے 5 رکھنی ہے, گرل فرینڈ رکھے لیکن شادی نہ کرے. قاری صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ گرل فرینڈز رکھ لے وہ قبول ہے لیکن شادی نہ کرے, جہاں شادی کری وہاں ختم. بالکل. تو یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا تھوڑا سا ایک آج کل کامن ہے, آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں کتنے کیسز. سر ایکسٹرا میریٹل افیئرس قبول ہوتے ہیں بیوی کو, بالکل اس لیے قبول ہے کہ شادی تو نہیں کر رہا نا ایسے ہی. اچھا سیکنڈ اس میں ایک ہے جو انفرٹیلٹی ریشو جو ہے, اس حوالے سے بھی بعض اوقات مردوں میں مسئلے ہوتے ہیں, بعض اوقات خواتین میں ہوتے ہیں, تو مرد دوسری شادی کی طرف جاتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ایک کو فارغ کر کے دوسری کو لے آتا ہے اگر اتنے حالات اس کے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں. کچھ میں نے کہا نا فیملی انٹرفیئرنس ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تو اس کو فارغ کرو, ہم لوگ تمہاری دوسری شادی کر دیتے, اس سے نہیں ہو رہے تو دوسری سے ہو جائیں گے. تو وہی خواب دکھایا جاتا ہے, سولوشن نکال دیتے گھر والے اور ٹوٹ جاتا ہے گھر پورا. تو وہ مینٹلی کبھی سیٹسفائی نہیں ہو پاتا ان چیزوں سے. اچھا سیکنڈ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر وہ ان چیزوں کو برداشت کر لے, میں نے کئی ایسے جوڑے دیکھے 10 15 سال ان کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے, بالکل, اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ پھل بھی دیتا ہے. بالکل. باقی یہ کہ برداشت کہ آپ کتنا برداشت کرتے ہو اس ریلیشن میں میٹر یہ کرتا ہے. جذبی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مین رول ماں کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے, عورت کی حیثیت سے ماں کرا جاتا ہے. مرد جب نکلا ہے گھر سے, ٹھیک ہے, صبح نکلا ہے کام پہ, اب اس نے رات کو گھر پہ آنا ہے, اس کے بعد آ کے کھانا کھانا ہے, 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے گھر میں رہے گا, اس کے بعد اس نے سونا ہے. صبح پھر اس نے اسی گدا مزدوری کے لیے پھر نکلنا ہے, پھر اپنے کام پہ نکلنا ہے, پھر اسی گھر کے لیے اسی بچوں کے لیے پھر کمانے کے لیے نکلنا ہے, بالکل, پھر وہی سارا کما کے پھر واپس لا کے گھر میں دینا ہے. جو بچے ہیں وہ کس کی کسٹڈی میں ہیں؟ ماں کی کسٹڈی میں ہے, ٹھیک ہے. اب ان بچوں کا برین واش ہو رہا ہے یا پہلے سے کوئی پلاننگ ہو رہی ہے یا
باپ کے خلاف اکسایا جا رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو حالات کر رہے ہیں، حالات کروا رہے ہیں. اب حالات ماں کروا کچھ ماں انسیکیور ہو جاتی ہے، اس سینس میں انسیکیور ہوتے ہوئے وہ بچوں کو اپنی طرف کر لیتی ہے، ان کا برین واش کر دیتی ہے. بالکل. اس کے بعد شوہر گیا بھاڑ میں، بچے میرے ہیں، بچے بڑے ہو گئے، اب میرا سہارا بن گئے، میں سائڈ لائن ہو جاؤں گی. بالکل. اس لیے خلا کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب وہ بھی یہ دیکھتی ہے اگر کہ حکومت ہماری یہ کر دے کہ جی بچے جو ہے بچے باپ کی کسٹڈی میں باپ کی کسٹڈی میں جائیں گے، خلا کا ریشو آٹومیٹک نیچے آ جائے نیچے آ جائے گا، کیونکہ وہ مرد تو لڑ لے گا گا. لیکن عورت اتنی اسٹرگل نہیں کر پائے گی کہ جو ہے بچوں کے لیے، کیونکہ ماں کا دل نرم ہوتا ہے، وہ بچوں کے بغیر ایک رات کے ایک گھنٹہ نہیں گزار سکتی، اس کو یہ پتا ہوگا یہ بچہ دوبارہ میرے پاس نہیں ملے گا. ایسے میں پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ماں کو جو ہے نا وہ زیادہ حقوق با اعلان کرائے بھی جاتے ہیں، دیے بھی جاتے ہیں، اور ہمارے ناتھان حضرات ہوں، ہمارے اسلامک اسکالر ہوں، تو وہ ماں کو جو کہ ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے، اور باپ کے لیے کچھ نہیں ہوتا، باپ چاہے کچھ بھی کرتا رہے. قاری صاحب اس حوالے سے باپ کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا آپ بھی ماں کے حوالے سے ہی کہیں گے؟ آئی ایم سوری ٹو سے. نہیں سر، کیونکہ عورت کے حقوق ہی زیادہ ہیں، مرد کے کوئی حقوق نہیں. اسلام نے شفقت اور محبت کا جو حکم دیا ہے نا بار بار، اس نے سلوک کا وہ زیادہ ماں کو دیا. لیکن حکم اور ماننے کا جو سر کا تاج بتایا وہ باپ کو بتایا. ماں کے ساتھ شفقت ہے آپ کی، لیکن جو حکم ہے، جو آپ کا گھر کا سربراہ ہے وہ باپ ہے. بالکل صحیح. حکم باپ کا چلانا ہے، چلنا باپ کا حکم ہے، اور باپ ہی سب کچھ ہے. دیکھیں اسلام نے یہ کہا ہے کہ جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے. آپ نے ماں کو راضی کر لیا، باپ کو ناراض کر لیا، جنت تو آپ نے لے لی، لیکن اللہ نے جنت کا دروازہ باپ کو کہا ہے. میں وہی کروں، جنت مل جائے گی. آپ نے جنت تو لے لی، اب آگے تالا لگا ہوا ہے. آگے تالا لگا ہوا ہے، باپ راضی نہیں. وہ تالا نہیں کھلوانا نا، وہ نہیں کھلا نا، وہ نہیں کھلا. ان کو باہر پڑ آؤٹ کرو، کیونکہ باپ کی ناراضگی میں ماں کا نہیں کہا جی، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، بے شک باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا. لاسٹ میں کوئی میسج آپ ویورز کو اس طرح سے دیں کہ جو ہمارا خلا اور طلاق کا جو ریشو ہے یہ کچھ عوام کی سمجھ میں آ جائے تاکہ یہ کچھ کنٹرول ہو سکے. اس وقت خاص طور پہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ایک میسج یہ دینا چاہوں گا، جزاک اللہ، کہ آپ تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں. وہ جھاڑو برتن پوچھا اپنے گھر میں کر لیں، بجائے کہ بھائی کے گھر میں جا کے کریں. بہت زبردست، بہت پیارا میسج. یہ آپ کا جھاڑو پوچھا جس کو آپ تکلیف سمجھ رہی ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی قربانی کے لیے آپ کو کل کو ملکہ بنائے گا. اور یہی جھاڑو پوچھا اگر آپ بھائیوں کے کہنے پہ بھابھیوں کے آگے کریں گی تو آپ ایک نوکرانی بنیں گی. آپ بچوں کی جو مینٹلٹی پاور ہے نا وہ گرے گی، ڈاؤن ہوگی. ڈیفینیٹلی آپ کا بھائی آپ کے اپنے بچوں کو جتنی وہ کرے گا آپ کے بچوں کو نہیں کرے گا. بالکل ایسے. میرا آپ سے یہی پیغام ہے کہ وہی بات پھر دہراؤں گا کہ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے. شوہر آپ کی جنت بھی ہے، آپ کی جہنم بھی ہے، اس کو قابو کریں، اسی کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو آنے والے وقت میں آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی. جب آپ کی اولاد بڑی ہو جائے گی، آپ کی اولاد آپ کا سہارا بن جائے گی. السلام علیکم. بہت پیارا میسج. اجاز بھائی آپ لاسٹ میں کوئی میسج ہمارے ویورز کو؟ بالکل میسج یہی ہے کہ کوشش کریں اپنا گھر بسائیں. کوئی ایسی نوبت نہ آئے کہ آپ لوگوں کو گھر توڑنا پڑے، کیونکہ گھر توڑنے سے مشکلات ہی پیدا ہوں گی جو کہ کوئی فیس نہیں کرنا چاہتا. اور کوشش کریں جن ماحول میں ہیں ان کو اور بہتر سے بہتر کریں. کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپس میں مل بیٹھ کے میاں بیوی حل کریں اس کو، کیونکہ آپ دونوں نے حل جتنا اچھا کرنا ہے، جتنی سنسیئرٹی آپ دونوں میں ایک دوسرے کے لیے، وہ کسی باہر کے بندے میں یا کسی اور تھرڈ پرسن میں نہیں ہے جو آپ کا فیملی کا ہوگا. دنیا گھر توڑتی ہے، آپ لوگوں نے گھر جوڑنا ہے. بہت پیارا میسج. دنیا گھر توڑتی ہے، آپ نے گھر جوڑنا ہے. آپ دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ. ویورز بہت پیارا میسج عمران بھائی کا کہ آپ اپنے گھر میں جو دکھ سکھ برداشت کریں گی کل کو آپ نے ہی ملکہ ہونا ہے اور آپ ہی ملکہ بنیں گی. اس گھر کی مالک آپ ہی ہوں گی اگر آج برداشت کر لیا، ورنہ یہی جھاڑو پوچھا بھائی کے گھر کریں گی تو پھر آپ نوکرانی بنی رہیں گی. اس چیز کو سمجھیں اور اپنی برداشت بڑھائیں اور اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ نے بننا کیا ہے، ماسی، نوکرانی یا ملکہ. اٹس آل اپ ٹو یو. اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور اس پروگرام کے حوالے سے
اگر ہمارے سے کسی بھی ہمارے ویورز کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.